السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں راجہ مشتاق اور آپ کو لے کر چلنے والا ہوں تاریخ کے سب سے خطرناک، گہرے، پراسرار اور حیرت انگیز ذہن کے اندر، ایک ایسی دنیا میں جہاں کاغذ پر لکھی چند لکیریں انسانیت کی بنیادیں ہلا سکتی تھی۔ آج ہم اس شخص کی بات کرنے والے ہیں جو بظاہر ایک مصور تھا، لیکن اس کے ذہن میں جنگ کی ایسی آگ سلگ رہی تھی جو پوری دنیا کو راکھ بنا سکتی تھی۔ سوچے، ایک آدمی رات کی تنہائی میں بیٹھا ایک ہاتھ سے فرشتوں کی خوبصورت تصویریں بناتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ایسی مشینیں ڈیزائن کرتا ہے جو انسانوں کو ٹکڑوں میں کاٹ سکتی تھی۔ یہ کون تھا؟ اس کے دل میں کیسا طوفان چل رہا تھا؟ وہ کس خوف کے سائے میں جی رہا تھا؟ وہ کس راز کو دنیا سے چھپانا چاہتا تھا؟ یہ کہانی ہے لیونارڈو دا ونچی کے ان ہتھیاروں کی جنہیں وہ چاہتا تھا کہ دنیا کبھی نہ جانے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو لے کر چلیں گے 500 سال پیچھے، ان گلیوں میں جہاں لیونارڈو کی تنہائی، اس کا خوف، اس کی نالیاں، اس کے نوٹ بکس اور اس کی راتوں کی چیخیں آج تک قید ہیں۔ ہم دیکھیں گے وہ لمحہ جب معاشرہ اسے ٹھکرا دیتا ہے اور وہ معاشرے کو اپنے ذہن کی آگ سے جلانے میں لگ جاتا ہے۔ ہم اس ذہنی جنگ میں داخل ہوں گے جہاں وہ کہتا تھا، میں تمہیں ایسے ہتھیار دے سکتا ہوں جن سے دشمن کبھی نہ اٹھ سکے، لیکن پھر انہی ہتھیاروں سے وہ خود خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس راز کا پردہ بھی چاک کریں گے جو اس نے صرف اپنے نوٹ بکس میں لکھا اور مرنے کے بعد دنیا کو ملا۔ وہ راز جو صدیوں تک چرچ نے، بادشاہوں نے، جنگی جرنیلوں نے اور حکومتوں نے چھپایا۔ وہ راز جنہیں ڈاکٹرز، انجینئرز، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور آج کے جدید ہتھیار بنانے والے اب بھی حیرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ راز جس نے AI روبوٹکس، نیویگیشن، دماغی سائنس، انسانی جسم اور فضائیہ کے تصور کو 500 سال پہلے بدل دیا تھا۔ آج کی ویڈیو صرف معلومات نہیں، ایک روحانی سفر نہیں، بلکہ ایک ذہنی مہم ہے جہاں آپ دیکھیں گے کہ اگر لیونارڈو کے یہ ہتھیار دنیا میں آ جائیں تو تاریخ کی شکل کسی اور ڈراؤنے خواب کی طرح ہوتی۔ سانس روک لیجئے، روشنی مدھم کر لیجئے، دل کو مضبوط کر لیجئے، کیونکہ آگے جو آنے والا ہے وہ صرف تاریخ نہیں، ایک خوفناک سچ ہے۔ اور اب چلتے ہیں اس ذہن کے اندر جس نے انسانیت کو ایک ہاتھ سے بنایا اور دوسرے ہاتھ سے برباد کرنے کے لیے مشینیں لکھ ڈالیں۔ یہ ہے لیونارڈو دا ونچی کے سیکرٹ ویپنز کی خاموش، چھپی ہوئی اور خوفناک دنیا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جتنی اس کہانی میں روشنی ہے اتنی ہی گہری تاریکی بھی ہے۔ اب آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ لیونارڈو دا ونچی، وہ انسان جس نے مستقبل کو 500 سال پہلے دیکھ لیا۔ لیونارڈو دا ونچی صرف ایک مصور نہیں تھا، وہ صرف ایک انجینئر نہیں تھا، وہ صرف ایک سائنسدان نہیں تھا، وہ انسانی ذہن کی آخری حد تھا۔ ایک ایسا آدمی جو دنیا سے 2 صدی آگے نہیں، 5 صدیوں آگے کھڑا تھا۔ فلورنس کی تنگ گلیوں میں پلنے والا یہ لڑکا ایک دن یورپ کے سب سے طاقتور حکمرانوں کا خفیہ ہتھیار بن جائے گا۔ کسی نے یہ سوچا بھی نہ تھا۔ ایک ہیمن شیڈر، انسانوں کو چیر پھاڑ دینے والا روت، یہ ہتھیار لیونارڈو کے ذہن کا سب سے تاریک گوشہ تھا۔ دونوں اطراف 2 گھومتی ہوئی آریاں جو گھوڑوں کے دوڑتے ہی اتنی تیزی سے گھومتے ہیں کہ میدان جنگ میں سپاہی صرف 2 حصوں میں نہیں بلکہ کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتے۔ یہ مشین اصل میں انسانی نفسیات کو خوفزدہ کرنے کے لیے تھی۔ جب دشمن یہ مشین دیکھ لیتا تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتا، مگر لیونارڈو خود اس ایجاد سے گھن محسوس کرتا تھا۔
230th बैरल ऑर्गन गन, पहली मशीन गन की मां। दुनिया को अभी तक ये समझ नहीं आई थी कि बारूद को मुतवाजिन फासलों से रखकर मुसलसल फायरिंग कैसे की जा सकती है, मगर दा विंची एक ऐसा निज़ाम बना चुका था जिसे आज ऑटोमेटिक रीलोडिंग सिस्टम कहते हैं। 3 कतारें, हर कतार में 11 बैरल। पहली कतार फायर करती, दूसरी तैयार रहती, तीसरी लोड हो रही होती। नतीजा लगातार और न रुकने वाली फायरिंग। अगर ये मशीन आम हो जाती तो यूरोप में बादशाहतें महीनों में खत्म हो जाती। 3 दा विंची का टैंक, लोहे का कछुआ जिसने दुनिया को बदल दिया। एक बड़ा लोहे का हॉल जिसमें चारों अतराफ तोपें लगी हुई थीं। ये टैंक दुश्मन की गोलियों का जवाब अंदर बैठे सिपाहियों के जरिए देता। लेकिन असल कहानी, दा विंची ने जानबूझकर उसके गियर्स उल्टे चुरा दिए ताकि कोई हुक्मरान उसे मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल न कर सके। वो चाहता था जंग का ये अफरियत मेरे हाथों से निकलकर दुनिया को तबाह ना करते, यानी एक ऐसा इंजीनियर जो अपनी ही ईजादों से खौफजदा था। 4 गेट क्रॉसबाउ, आधी इमारत जितना हथियार। ये मशीन आम तीर नहीं फेंकती थी, ये वो तीर फेंकती थी जो दरवाजे तोड़ देती, दीवारें गिरा देती और इमारतों को चीर डालती। इस हथियार का मकसद दुश्मन के दिल में ऐसा खौफ बिठाना था जिससे जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। ये आज के ज़माने में आर्टिलरी कैनन की इब्तिदाई शक्ल थी। 5 स्टीम पावर कंसेप्ट, भाप के इंजन की पहली झलक जब दुनिया आग में पानी फेंककर उसे बुझाने की कोशिश कर रही थी। दा विंची ने भाप के दबाव से ताकत हासिल करने का तसव्वुर दिया। उसने एक ऐसा चेंबर बनाया जिसमें गर्म हुआ फंसी रहती और एक धमाके की तरह ताकत पैदा करती। ये वही बुनियाद थी जिसने 250 साल बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का धमाका किया। 6 डाइविंग सूट, जेरे समंदर जंग का बाप। दा विंची ने सोचा अगर जहाजों पर हमला मुश्किल है तो हमला नीचे से करो। फिर उसने बनाया चमड़े का सूट, सांस लेने के पाइप, वाटर पंप, नीचे जाकर जहाज का रस्सा काटने वाला आला। ये जदीद नेवी सील्स और फ्रॉगमैन डॉक्ट्रिन की सबसे पहली शक्ल थी। अगर ये हथियार अमली तौर पर कबूल हो जाता, यूरोप की बहरी जंगें पूरी तारीख बदल देती। 7 फ्लाइंग मशीन्स, वो ख्वाब जो इंसान ने 500 साल बाद पूरा किया। दा विंची ने परिंदों को सिर्फ देखा नहीं, पढ़ा, समझा, नापा, तोला। उसके नोटिस में मौजूद फार्मूला आज भी एरोडायनेमिक्स की किताबों में मौजूद है। उसने डिजाइन किया पहला पैराशूट, पहला ग्लाइडर, एरियल स्क्रू, हेलीकॉप्टर का बाप, ऑर्निथॉप्टर, पर मारकर उड़ने वाली मशीन, जदीद विंग स्ट्रक्चर की बुनियाद। दा विंची ने लिखा इंसान एक दिन जरूर उड़ेगा क्योंकि यह कुदरत के खिलाफ नहीं, कुदरत का हिस्सा है। 8 ह्यूमन बॉडी एंड साइकोलॉजी, इंसान को अंदर से देखने वाला पहला साइंसदान। जिस दौर में लाश छूना भी गुनाह था, दा विंची ने दर्जनों जिस्मों की चीर फाड़ की। वो जानना चाहता था जिंदगी कहाँ रहती है और मौत कहाँ से आती है, और उसने दरियाफ्त किया दिल के वॉलोस की हरकत, खून के दबाव का निज़ाम, दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स का रास्ता, आंख रोशनी कैसे देखती है, इंसानी जज्बात का हयातियाती तज्जिया। बुढ़ापे की मेडिकल वजह उसकी ज़बान में। बूढ़ा आदमी इसलिए मरा क्योंकि उसके दिल तक खून नहीं पहुंच रहा था। ये आज की कार्डियोलॉजी का सबसे पहला साइंसी बयान था। मोनालिसा एक तस्वीर नहीं, एक नफसियाती खेल है। दा विंची ने रोशनी ऐसे रखी कि मुस्कुराहट अगर आप खुश हैं बड़ी लगेगी, अगर आप उदास हैं छोटी लगेगी, अगर आप अधूरी तवज्जो दें गायब हो जाएगी। ये पहली ऑप्टिकल इल्यूजन साइकोलॉजी थी जिसे उसने पूरे शऊर से बनाया, इसीलिए दुनिया इसे लिविंग स्माइल कहती है। दिस दा विंची की आखिरी जंग, खुद अपनी जात के खिलाफ। दुनिया इसे जीनियस कहती थी, लेकिन वो अपनी नोटबुक्स में लिखता था मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे काम अधूरे हैं, मैं इंसानियत का हक अदा ना कर सका। मौत के वक्त कहा खुदा ने मुझे सलाहियतें दी
اور میں انہیں پورا استعمال نہ کر سکا، جبکہ حقیقت اس نے دنیا کو 5 صدی آگے دھکیل دیا تھا۔ لیونارڈو دا وینچی صرف ایک انسان نہیں تھا، وہ مستقبل کا ایک مسافر تھا، اور اس کے سیکرٹ ویپنز اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر انسان چاہے تو وہ وقت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس شاندار اور حیرت انگیز سفر کے اختتام کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ لیونارڈو دا وینچی کے ان ناقابل یقین، خوفناک اور پر اسرار ہتھیاروں، ایجادات اور ذہنی گہرائیوں کے رازوں میں، یہ صرف ہتھیاروں کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک انسان کے ذہن، اس کی خواہشات، خوف، تخلیق اور روشنی و تاریکی کی کہانی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص نے اپنی زندگی کے دوران دنیا کو 500 سال آگے لے جانے والے خیالات جنم دیے، لیکن خود اپنے ہاتھوں کی طاقت سے ڈرتا رہا۔ ہم نے جانا کہ جس ذہن میں سب سے زیادہ راہ روشنی بستی ہے، وہیں سب سے گہری تاریکی بھی چھپی ہوتی ہے۔ جس ہاتھ سے فرشتے بنائے جاتے ہیں، وہی ہاتھ تباہی کے ہتھیار بھی بنا سکتا ہے۔ اور یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت اور علم جب انسان کے ہاتھ میں آتے ہیں تو وہ یا تو دنیا کو سنوار دیتے ہیں یا تباہ کر دیتے ہیں۔ لیونارڈو نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں کہا، میں نے انسانیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو چاہے اندھیرے میں ہی صحیح ایک ایسی روشنی دی جو آج بھی روشن ہے، جو آج بھی ہمیں حیران کرتی ہے اور جو آج بھی ہماری سوچ کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اور اب ناظرین، یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ لیونارڈو کے راز، اس کے خواب، اس کی تخلیقات اور اس کی ایجادات آج بھی دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں صرف ان کا دروازہ کھولنا ہے، اور جیسے ہی ہم اگلی ویڈیو میں اس نئے راز اور نئے سفر کی دنیا میں قدم رکھیں گے، یاد رکھیے گا کہ علم، تخلیق اور تاریخ ہمیشہ ہمیں سکھاتی رہتی ہے، روشنی اور تاریکی کے درمیان کا توازن برقرار رکھتی ہے۔ اب راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے راز، ایک نئے سفر اور ایک نئے نور کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا ہر لمحہ حامی و ناصر ہو، اور آپ کے علم، آپ کے سفر اور آپ کی کوششیں ہمیشہ کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔